ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر تھا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی، برا ہوا اس وجہ سے کہ جھٹلایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو۔ وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے۔ دیکھو میں کہ جن لوگوں نے برا کیا تو انجام کیا ہوا ان کے ساتھ؟ انجام بھی برا ہوا۔ کوئی پانی میں غرق ہو رہا ہے، کسی پر اللہ کی ذات نے تیز و تند ہوا کو مسلط کر دیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی پر پتھر برسے، کسی کو اللہ نے زلزلے میں تباہ کر دیا، کسی پہ بجلی گری، تو برے کاموں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے برا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا انجام بھی برا ہوا۔ ٹھیک ہے، جیسے مختلف اقوام آئی، اللہ کی نافرمانی کی تو برا کیا، تو نتیجہ کیا ملا؟ برائی۔ کیسے؟ کسی کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، کسی کو تیز و تند ہوا مسلط کر کے تباہ کیا، کسی پر پتھر برسے، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو زلزلے سے تباہ کر دیا۔ تو جنہوں نے برا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام بھی ان کا برا کیا۔ تو اس آیت کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے، ثم كان عاقبة الذين اساءوا سوءا ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر تھا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی، برا ہوا اس وجہ سے کہ جھٹلایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اور تھے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعید ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو لٹائے گا، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ۔ دیکھو پہلی دفعہ بھی اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی کرے گا۔ بظاہر پہلی دفعہ کسی چیز کو پیدا کرنا، بنانا مشکل معلوم ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ دوسری دفعہ بنانا دونوں برابر ہیں۔ تو ایک چیز کو اگر پہلی دفعہ بنا لیا جائے تو دوبارہ بنانا تو مشکل ہی نہیں ہوتا۔ اب مشرکین کفار کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، کیسے زندہ ہو گئے، یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جو ذات پہلی دفعہ انسان کو پیدا کر سکتی ہے وہی ذات انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ ہی پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہ اس کو لٹائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ فرمایا اور جس دن قیامت قائم ہوگی نا امید ہو جائیں گے مجرم، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے سفارشی، اور ہو جائیں گے اپنے شریکوں کے بارے میں انکار کرنے والے۔ دیکھیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مجرم نافرمان ہے یہ بالکل نا امید ہو جائیں گے، اور جن کو اپنے سفارشی اللہ کے شریک دنیا میں ٹھہراتے تھے ان سے بالکل نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے لیے کوئی سفارشی باقی نہیں رہے گا۔
آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین کے شرک میں کیا تھا۔ مشرکین کے شرک میں یہ تھا کہ وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے، ہماری اللہ تک کہاں پہنچ، کہاں رسائی، یہ جو ہمارے معبود ہیں، ہمارے بابے ہیں، جن کو ہم جن کے سامنے اپنی فریادیں رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس میں، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ پھر دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ تو رب نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے رب کے ہاں ہمارے یہ سفارشی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے شریک ان کے لیے سفارشی نہیں ہوں گے، کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ مومن کے لیے سفارش کر سکے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے، کفار کے حق میں کوئی سفارش نہیں۔ تو مومن کے حق میں، اور وہ بھی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کیا ہوگا؟ یبلس المجرمون، نا امید ہو جائیں گے مجرم لوگ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے شفعاء سفارشی، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہو جائیں گے اپنے شریکوں کے بارے میں انکار کرنے والے، شریکوں کے بارے میں انکار کرنے والے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تم سے بیزار ہیں، اور جن کو شریک کرتے تھے وہ کہیں گے ہم تم سے بیزار ہیں، لیکن اس بیزاری سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ فرمایا کہ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جدا جدا ہو جائیں گے، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، پس وہ لوگ باغ میں خوش کیے جائیں گے، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، پس یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جدا جدا ہو جائیں گے، مطلب مومن الگ ہو جائیں گے اور کافر وہ بالکل الگ کر دیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو الگ الگ فرما دیں گے۔ مومنین کا کیا حال ہوگا؟ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، کہ پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، پس باغوں میں ہوں گے، خوش کیے جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یحبرون کا ترجمہ کیا کرتے تھے یکرمون، ان کی عزت کی جائے گی، اکرام کیا جائے گا۔ اور رہے کافر تو فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، کہ یعنی قیامت کوئی نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے کوئی حاضری نہیں ہے، تو فرمایا فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ یہ دو گروہ، یہ دو جدائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیں گے انسانوں کے درمیان قیامت کے دن۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔
یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ سو پاک اللہ کو یاد کرو، لہٰذا اللہ کی تسبیح کرو، دونوں ترجمے ٹھیک ہے۔ فسبحان اللہ، لہٰذا اللہ کی تسبیح کرو، حین تمسون، جب شام کرو، وحین تصبحون، جب صبح کرو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی خوبی ہے آسمان اور زمین میں۔ دوسرا ترجمہ، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی حمد ہوتی ہے، اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَعَشِيًّا، اور پچھلے وقت، وَعَشِيًّا، اور پچھلے وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب دوپہر ہو۔ یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یہاں زندہ اور مردہ آپ جاندار اور بے جان بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے، اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، بھی ٹھیک ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور فرمایا کہ اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، زندہ کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ یہ جو فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّہ، یہ جو سبحان ہے نا، یہ مصدر ہے، فعل اس کا محذوف ہوتا ہے، تو اصل میں ہے سبح اللہ سبحانہ، سبح اللہ سبحانہ، تو یہ سبحان مصدر ہے، فعل اس کا محذوف ہے۔ تو فرمایا کہ لہٰذا اس کی تسبیح کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو۔ آگے یہ جو فرمایا نا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو جملہ ہے نا، یہ درمیان میں آیا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اس کی تسبیح کیوں کرنی ہے، وہ تسبیح کے لائق کیوں ہے، اس پر دلیل کیوں؟ اس لیے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، کہ زمین و آسمان والے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ حمد کے لائق ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، تو تم اس کی تسبیح کو بیان کرو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ فرماتے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، جہاں بھی ہو۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرنی چاہیے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے، چاہے وہ ریت کا ذرہ ہو، مٹی کا ذرہ ہو، ہوائیں ہوں، چرند ہو، پتھر ہو، جو بھی ہو،
تو فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور پچھلے وقت وحین تظہرون، اور جب دوپہر ہو۔ یہاں دیکھیں کہ جس طرح شروع آیت میں نا صبح شام کی تسبیح کا حکم تھا نا، آخر آیت میں کیا فرمایا؟ عشیًا اور حین تظہرون، ان دو وقتوں میں بھی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک وقت کیا ہے؟ عشی، یہ دن کے آخری حصے کو کہا جاتا ہے اور وہ عصر کا وقت ہے، اور دوسرا جو ہے جو زوال آفتاب، سورج کے زوال کے بعد کا ہے، اس سے مراد ظہر کا وقت ہے۔ پھر دیکھیں کہ اس آیت کے اندر نا، اس آیت کے الفاظ میں نماز کی تصریح نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہر طرح کا ذکر ہے نا، چاہے وہ قولی ہو عملی ہو، سب اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے ذکر کی تمام قسمیں اس کے اندر آ گئی ہیں، اور کیونکہ نماز جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، تو وہ تو بدرجہ اولیٰ اس میں داخل ہوگی۔ اسی لیے نا بعض مفسرین نے، علماء نے، محققین نے فرمایا کہ اس آیت میں 5 نمازوں کا ذکر ہے ان کے اوقات کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کریم کے اندر کیا 5 نمازوں کا صریح ذکر موجود ہے، بڑا واضح؟ کہنے لگے بالکل ہے، اور دلیل کے طور پہ انہوں نے اسی آیت کو پیش فرمایا ہے، اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حین تمسون میں نماز مغرب ہے، حین تصبحون میں نماز فجر ہے، اور عشیًا میں نماز عصر ہے، اور حین تظہرون میں نماز ظہر کا ذکر صریح موجود ہے۔ اب رہی بات عشاء کی نماز کی، تو اس کے لیے انہوں نے دوسری آیت کا جملہ ارشاد فرمایا جس میں من بعد صلاۃ العشاء۔ دوسری چیز یہ آیت جو ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خطاب دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خطاب دیا تھا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وفائے عہد کرنے والے ابراہیم علیہ السلام۔ وہ اصل میں ایک دعا تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ خطاب ملا تھا، ابراہیم الذی وفا، فابراہیم الذی وفا۔ وہ اصل میں یہی کلمات تھے، وہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، تو اس میں یہ موجود ہے کہ یہ جو ان کی تعریف وفائے عہد کے ساتھ کی گئی ہے نا، اس کا سبب یہی دعا ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے نا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ان دونوں آیتوں کے بارے میں کہ جس نے صبح کو یہ کلمات پڑھ لیے تو دن پورے میں، دن بھر میں اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوگی وہ ان کلمات کی برکت سے پوری کر دی جائے گی، اور فرمایا کہ جس نے شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لیے تو اس کے رات کے اعمال کی کوتاہی اس کے ذریعے پوری کر دی جائے گی۔ تو ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ یہاں سے ایک اور نقطہ سمجھ لیں، اوپر اللہ تعالیٰ نے مومنین اور کافرین کا حال بیان کیا تھا نا ان آیات سے پہلے،
اس کے بعد کیا فرمایا؟ تسبیح کا حکم دیا نا، فسبحان اللہ حین تمسون، جو فا کا مدلول ہے فسبحان اللہ۔ اچھا، اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہے نا، صفات جمال اور صفات جلال۔ تو اس سے ایک نقطہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات جمال کا جب ظہور ہو، اس کے سبب وہ ثنا کا اہل ہے، اسی طرح جب اس کی صفات جلال کا ظہور ہو تو بھی وہ ثنا کا اہل ہے۔ یہاں سے لے کر نا آیت نمبر 37 تک اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان، اس پر دلائل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود، اللہ کی ذات کی وحدانیت، اس کا بیان ہے، اس پر دلائل ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے اس کے اندر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کائنات کے اندر اللہ کے محیر العقول نظام ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ نظام بتایا گیا ہے، جس سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو یہاں سے لے کر آیت نمبر 37 تک انہی کا ذکر اور اس پر دلائل، اللہ کی قدرت کے نمونے وہ بیان ہے۔ یہ جو فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، دیکھیں وہ نکالتا ہے زندہ سے مردہ، زندہ سے وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، انڈے سے چوزا نکل آیا تو مردے سے زندہ نکل آیا، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اسی مرغی سے جو زندہ ہے اس سے انڈا وہ بے جان نکل آیا۔ تو کہیں پہ ایسا ہوگا نیک سے بد اور بروں سے اللہ کی ذات نیک نکال دیتے ہیں، والدین برے ہیں اولاد نیک ہوگی، والدین نیک ہے اولاد بری ہوگی۔ یہ ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یہ اللہ کی ذات کی قدرت ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔